آج کل کی سفرہ تفریح بھری دنیا میں ہم سب اکثر رہنمائی کے لیے کسی نہ کسی نقشے کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ کیا ہو اگر کچھ نقشے ہمیں راستہ دکھانے کے بجائے ہمیں قید کر لیں؟ تو آج ہم قابو یعنی کنٹینمنٹ اور خود مختاری یعنی سوورنٹی، ان دو بہت مختلف نظریات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، انسانی ذہن کی فطرت ہے کہ وہ بے ترتیبی میں ترتیب ڈھونڈتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے سازشی نقشے ہمیں اتنے دلچسپ لگتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی سیدھی سادی کہانی سناتے ہیں جہاں ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بس اب سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن یہاں ہمیں خود سے ایک سوال پوچھنا چاہیے، کیا یہ نقشہ واقعی ہمیں کوئی طاقت دے رہا ہے یا صرف قابو میں ہونے کا ایک وہم پیدا کر رہا ہے؟ یہی سوال آج کی ہماری پوری گفتگو کا مرکز ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اصل جوابات اس نقشے پر موجود ہی نہ ہوں۔ چلیں سب سے پہلے اس قابو یا کنٹینمنٹ کے نظام کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ یہ آخر کام کیسے کرتا ہے اور یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا کیسے ہے؟ اس نقشے کی اصل طاقت اس کی وسعت میں ہے۔ یہ تاریخ، سازشوں، خفیہ اداروں سب کو ایک ہی کہانی میں پرو دیتا ہے۔ نتیجہ ایک ایسی داستان ہے جو بظاہر تو ہر چیز کی وضاحت کرتی ہے، لیکن اصل میں ہمیں اور بھی زیادہ الجھا دیتی ہے۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ اس بڑے نقشے کے ایک بہت طاقتور حصے یعنی کیو اینون پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگوں کی توانائی کو قابو کرنے والے ایک نظام کے طور پر کیسے کام کرتا ہے۔ تو کیو اینون یہ ایک جدید دور کی کہانی ہے۔ یہ ایک گمنام ہیرو کیو کے گرد گھومتی ہے جو ایک نجات دہندہ کا وعدہ کرتا ہے جو آ کر دنیا کو ایک خفیہ طاقتور گروہ سے بچائے گا۔ یہ امید اور انتظار کی ایک بہت طاقتور کہانی بن جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ چارہ اور کانٹے والا نظام کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، چارہ یہ ہے کہ یہ ہمارے دل میں جو شکوک و شبہات پہلے سے موجود ہیں ان کو صحیح ثابت کرتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہاں ہم ٹھیک سوچ رہے تھے۔ اور کانٹا یہ ہے کہ یہ ہمیں ایک تماشائی بنا دیتا ہے۔ بس بیٹھے رہو اور کسی نجات دہندہ کا انتظار کرو، خود کچھ کرنے کی ہمت ہی نہیں رہتی۔ اور آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ نظام ایک ذہنی قید خانہ بن جاتا ہے۔ یہ ہماری ساری توانائی ایک نہ ختم ہونے والے انتظار میں ضائع کر دیتا ہے اور ہمیں حقیقی تبدیلی لانے سے روکتا ہے۔ تو کیا اس غیر فعال انتظار کا کوئی متبادل ہے؟ بالکل ہے۔ چلیں اب ایک ایسے فریم ورک کو دیکھتے ہیں جو افراتفری کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھتا ہے۔ اب ہم ایک قدیم ڈھانچے کا جائزہ لیں گے جسے اثنا عشری ایسکٹولوجی کہتے ہیں۔ یہاں ہمارا مقصد کوئی مذہبی بحث نہیں، بلکہ صرف یہ سمجھنا ہے کہ یہ افراتفری سے نمٹنے کا کون سا ماڈل پیش کرتا ہے۔ اس نظریے میں افراتفری کوئی باہر ہونے والا واقعہ نہیں جسے ہم صرف دیکھتے ہیں، بلکہ یہ ایک ذاتی آزمائش ہے جسے فتن کہا جاتا ہے۔ یہ ایک موقع ہے ہمارے کردار اور ہمارے عقائد کو پرکھنے کا۔ اور اس آزمائش کا جواب کیا ہے؟ وہ ہے عدل۔ یہ صرف انصاف کا مطالبہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اسے فعال طور پر خود اپنی کمیونٹی میں قائم کرنا ہے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا قدم کیوں نہ ہو۔ تو اب ہمارے سامنے دو بالکل مختلف راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے باہر سے آنے والے کسی نجات دہندہ کا انتظار کرنا، اور دوسرا ہے اپنے اندر سے انصاف کی تعمیر کرنا۔ یہ سلائیڈ دونوں ماڈلز کا بہترین خلاصہ ہے۔ ایک ماڈل ہمیں انتظار کرنے پر مجبور کرتا ہے، یعنی کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، جبکہ دوسرا ماڈل ہمیں اپنی تقدیر خود بنانے کی دعوت دیتا ہے، یعنی کنٹرول ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم اس ساری معلومات کو اپنی زندگی میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ آئیے اس قدیم حکمت کو ذاتی خود مختاری حاصل کرنے کے لیے کچھ عملی اصولوں میں بدلتے ہیں۔ تو یہ 3 اقدامات ہیں جو خود مختاری کی طرف لے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا، خود کو سمجھنا۔ صرف باہر کیا ہو رہا ہے یہ نہیں، بلکہ ہمارے اپنے اندر کیا چل رہا ہے اس کا جائزہ لینا۔ دوسرا قدم، اپنی دنیا خود بنانا، مطلب اپنے آس پاس، اپنی کمیونٹی میں انصاف اور مثبت تبدیلی لانے پر توجہ دینا۔ اور تیسرا، اندرونی طاقت پیدا کرنا تاکہ باہر جتنی بھی افراتفری ہو ہم مضبوط رہ سکے۔ آخر میں بات یہ ہے کہ حقیقی جوابات باہر کے نقشوں میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر موجود ہیں۔ اصل سفر خود کو جاننے کا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا راستہ منتخب کیا جائے، انتظار کا یا عمل کا؟